اگر قرآن دنیا کے لیے تنے تنہا کافی ہوتا اور حدیثوں کی ضرورت نہ ہوتی تو جبریل امین قرآن کریم کو پہاڑ پہ رکھ کے چلے جاتے، مصطفیٰ کی جلوہ گری کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ نے قرآن بھی بھیجا اور قرآن کو سمجھانے کے لیے معلم بنا کر مصطفیٰ کو بھی بھیجا۔ سبحان اللہ، تو مصطفیٰ نے جن لفظوں سے سمجھایا وہی تو حدیث ہے، جن اداؤں سے سمجھایا وہی تو حدیث ہے۔ تو لہٰذا ایک فرقہ جو وہ ہے جو اپنی گمراہی میں اس قدر ڈوب گیا، جو کہتا ہے قرآن کافی ہے، معذاللہ نہ نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ فقہ کی ضرورت ہے نہ کسی امام کی ضرورت ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ ایسے فرقے کو کہتے ہیں اہل قرآن، یعنی وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، حالانکہ حدیث کو چھوڑ کر قرآن ماننا ممکن نہیں۔ ایک مثال مچھلی والوں کو بتا دوں، میں کہتا ہوں کہ قرآن اگر کافی ہے تو تم 7 پشت پیچھے جا کر اپنے کسی باپ کی لاش کو کھود کے لا کے کھڑا کرو اور وہ ہمیں سمجھا دے، صرف قرآن کے حوالے سے سمجھا دے کہ 2 رکعت نماز ہم کیسے پڑھیں گے، صرف قرآن سے بتائے جائے۔ 2 رکعت نماز ہمیں پڑھنا، قاری غلام الدین صاحب کو 2 رکعت پڑھنا ہے، یہ کب پڑھیں، کیسے پڑھیں، نیت کیا ہوگی، قیام پہلے ہوگا کہ رکوع پہلے ہوگا، سجدہ پہلے ہوگا کہ قعدہ پہلے ہوگا، غلطی ہو تو سجدہ سہو کب ہوگا، کون سی غلطی معاف ہے، کون سی غلطی پہ نماز دہرانا فرض ہے، یہ ساری تفصیل کوئی حلالی آ کے بتا دے کہ ہم قرآن سے بغیر حدیث کا سہارا لیے اور بغیر امام کا سہارا لیے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ جو جب تم 2 رکعت نماز بھی قرآن سے فقط پڑھ نہیں سکتے تو تم پورا مذہب اسلام کیسے قرآن سے سمجھ سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بصری بصری، دریا دریا، آمد حضور گلزار ملت حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ برکاتی۔ تو جو فرقہ اپنے کو اہل قرآن کہتا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ قرآن نے صرف اتنا ہی کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، مگر کب پڑھو، کیسے پڑھو، کس طرح پڑھو، کیا کیا پڑھو، کس وقت پڑھو، یہ سب میرے رسول اللہ نے پڑھ کے بتایا۔ تو اس لیے حدیث چھوڑ کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سارے حاجی جانتے ہیں قرآن نے نہیں بتایا کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا فرض ہے، قرآن نے تو صرف اتنا کہنا حج پورا کر لو، اتم الحج، اتم الحج، حج پورا کرو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے اور اماموں کے کتابوں نے حج کی تفصیل نہ بتائی ہوتی تو آج کوئی حاجی حج نہ کر سکتا، کوئی عمرہ کرنے والا اپنا مکمل عمرہ نہ کر سکتا۔ یہ تو صدقہ ہے حدیث رسول کا اور یہ صدقہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اہل قرآن غلط ہے، اہل سنت ہی صحیح ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس فرقے کا نام جانتے کا؟ اس فرقے کو کہتے ہیں چکڑالوی، یہ سنا ہوگا؟ اس فرقے کا نام ہے چکڑالوی اور اس کا فاؤنڈر ہے عبداللہ نام کا شخص، تو اس لیے اہل قرآن غلط ہے۔ اب وہیں سے ایک درجہ نیچے آ جاؤ، کچھ لوگ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، حالانکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تیار ہوں، کوئی آ کر کے مجھ سے بحث کر لے، میں اسے سمجھا دوں اہل حدیث نام رکھنا ہی غلط ہے۔ اہل حدیث دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
जो नाम है ना, इनका जब नाम ही गलत है तो काम कितना गलत होगा। इनका नाम ही दुरुस्त नहीं है। बहुत से सुनिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले हदीस नाम रखना ही दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अहले हदीस का मतलब होगा कि जो सारी हदीसों को फॉलो करे, जो सारी हदीसों को अमल कर ले और सारी हदीसों को माने और अमल कर सके, वही अहले हदीसों का। अब आओ बताओ, हदीस कहते हैं हुजूर की बोली, हुजूर का काम, और हुजूर अगर कोई काम देख ले और कुछ न बोले, खामोश रहकर उसकी ताईद कर दे, तकरीर रसूल, इसको भी हदीस मुस्तफा कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हदीस तीन तरह होती है, कौल, फेल, तकरीर। हुजूर जो बोल दे हदीस, हुजूर जो कर दे हदीस, और हुजूर जो मुलाहिजा फरमा ले वो भी हदीस। माशाअल्लाह। अब मैं कहता हूं कि जो लोग अपने को अहले हदीस कहते हैं, वो हर चीज को जरा फॉलो करके दिखा दे। हुजूर ने 11 शादियां की, हदीस तो है वो। हुजूर ने 11 शादियां की, है किसी उम्मती में ये हिम्मत? 4 से ज्यादा नहीं कर सकते ना? तो हुजूर की ये हदीस तो छूट गई आपसे, आप अहले हदीस कहाँ रह गए? आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। सरकार पर तहज्जुद फर्ज, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। आप कहां कर सकते हैं? हाय हाय हाय, वाह वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में आपका कल्बे मुबारक निकाल कर सोने की प्लेट में इस्तेमाल किया गया, सोने की प्लेट में रखा गया, हुजूर के लिए जाए, आपके लिए। तो अब इसका मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस पर अमल ही जायज नहीं है उम्मत के लिए, क्योंकि कुछ वो चीजें हैं जो मनसूख हो गई, अब उस पर अमल नहीं बचा। कुछ वो चीजें हैं जो हुजूर का खासा है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, दूसरा कर ही नहीं सकता, मगर है तो हदीस हो। हाय हाय हाय, वाह। अब आओ हम सुन्नत की तारीफ करते हैं। सुन्नत क्या है? सुन्नत रसूल वो है जो हुजूर के साथ खास भी ना हो, हाय हाय। जो हुजूर के साथ खास भी ना हो, मनसूख भी ना हो, और उम्मत के लिए लायक अमल भी हो। हाय हाय। तो जो चीजें हुजूर के साथ खास नहीं है, जो चीजें मनसूख नहीं है, जो उम्मत के लिए लायक अमल है, वही चीजें सुन्नत है, और हम अहले सुन्नत वो सबको करते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसलिए अहले सुन्नत नाम सही है, अहले हदीस नाम गलत है। ये अहले हदीस जानते हो इनका कहना क्या है? ये कहते हैं कि हदीसें काफी है, इमामों की कोई जरूरत नहीं है। ये जो अहले सुन्नत, हम सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं, इनको ये लोग माज़ल्लाह, हमको ये लोग कहते हैं ये काफिर और मुशरिक है ये लोग, क्योंकि ये इमाम आजम को मानते हैं, कई इमाम मालिक को मानते हैं, इमाम शाफई को मानते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल को मानते हैं। ये कहते हैं जब हदीसें मौजूद है तो इमामों की जरूरत क्या है? यही कहते हैं ना। ऐ भोले भाले मुसलमानों, इजाजत हो तो आपको समझा दो। माशाअल्लाह। बड़ा दर्द लेके मैं जलसों में पहुंचता हूं कि मेरी कौम जानती कुछ नहीं है। मैं बहुत पहले मस्जिद तरावी सुनाने गया तो वहां यही अहले हदीस उनसे भिड़ गए, वो समझे कि देवबंदी आगे भिड़ गए, वो हर एक को देवबंदी ही समझते। बहुत सारे फिरके हैं, आप उनको समझ नहीं पाएंगे, उनकी बातों से पता चलेगा ये कौन है। चूंकि मेरे आका ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक ही जन्नती होगा। हाय हाय। तो जो हुजूर ने फरमा दिया वो होके रहेगा। अब जो लोग
کہتے ہیں کہ بھائی مولانا لوگ ٹوٹ پھوٹ کی بات کرتے ہیں، وہ حدیث سے نادان ہے۔ یہ اہل سنت ٹوٹ پھوٹ کی بات کہاں کرتے؟ یہ تو میرے آقا نے خود فرمایا نا 73 فرقے ہوں گے۔ اب اگر ان 73 میں سے کسی ایک کا ہم تعارف بتا دیں، ہم نے ٹوٹ پھوٹ کی بات نہیں کی، میں نے قول رسول کی تائید کی ہے۔ انہی 72 میں سے یہ اہل حدیث ہیں۔ یہ اپنے کو موحد کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں اللہ کو حقیقت میں ماننے والے ہم لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو امام اعظم کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، اللہ الصمد۔ جبکہ میں مسئلہ سمجھا دوں، پوری دنیا اہل سنت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 4 شخصیتیں ایسی ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی کسی ایک کو بھی نہیں مانتا تو اتفاق ہے کہ وہ گمراہ ہے، بدمذہب ہے۔ کسی نہ کسی ایک کو ماننا ضروری ہے۔ اب رہا ان کا یہ کہنا کہ قرآن میں سب کچھ ہے یا حدیثوں میں سب کچھ ہے، تو اماموں کی ضرورت کیا؟ تو اس کا میں جواب بتاتا ہوں۔ بالکل بھائی قرآن میں سب کچھ ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ حدیثوں میں اس کی وضاحت آ گئی، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن سنو، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے گھر کی بات نہیں بتائی ہے، قرآن میں جو رکھا ہے اس کو نکال کے بتایا، حدیثوں میں جو موجود ہے اس کو دکھایا۔ میں کہتا ہوں ایک سمندر ہے، سمندر میں ہزاروں موتیاں چھپی ہیں، سمندر میں ہزاروں موتیاں چھپی ہیں، لیکن کیا امام صاحب قبلہ سمندر سے موتی جا کے نکال لائیں گے؟ یہ قاری غلام الدین صاحب سمندر سے موتی نکال لائیں گے؟ قاری معین صاحب سمندر سے موتی نکال لائیں گے؟ نہیں۔ سمندر میں موتی ہے مگر ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ میں درسگاہ میں پڑھا سکتا ہوں، سمندر سے موتی نہیں نکالنا پاؤں گا۔ جی جی بے شک۔ یہ قاری عثمان صاحب قبلہ علم القراءت میں بہت ماہر ہیں، جی حضرت ماشاءاللہ۔ لیکن سمندر سے موتی تلاش لائے، ان کو یہ کورس الگ کرنا پڑے گا۔ جی حضرت بے شک بے شک۔ 25 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، مگر یہ سمندر سے جا کر کے اس کی تہ میں پہنچ کر موتی ڈھونڈ لائے، یہ قاری صاحب کا کام نہیں ہے، یہ کسی غواص کا کام ہے، بے شک بے شک۔ جو سمندر کی تہ میں جانے کا ہنر رکھتا ہو اور سمندر میں ڈبکیاں لگا کر اپنے کو بچا بھی لے اور موتیاں تلاش بھی لے، کسی ماہر کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے، قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے، مگر ہم جیسے علماء قرآن و حدیث سے ہر مسئلہ نہیں نکال سکتے۔ اس مسئلے کو نکالنے کے لیے یا تو تمہیں امام اعظم کی ضرورت ہوگی، یا امام شافعی کی ضرورت ہوگی، یا امام احمد بن حنبل کی ضرورت ہوگی، یا امام مالک جیسی عظیم شخصیت کی ضرورت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غریب نواز، مسجد اعلی حضرت، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام اعظم کی جانتے ہو شان کیا ہے؟ الحمدللہ۔ میں امام اعظم کی شان بتانا چاہتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ اللہ اللہ، ہمارے علماء میں سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، لیکن سبق تو تازہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی لائبریریوں میں کتابیں سجی ہیں مگر کبھی موقع نہیں ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطالعہ میں تازہ کر دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سال بعد ان کی ولادت ہوئی، 70 سال بعد، لیکن ان کی شان ذرا دیکھو۔
آقا کریم نے اپنی ظاہری زندگی میں ایک حدیث فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سید فیضان میاں شاہ صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آل رسول حضور سید فیضان میاں شاہ صاحب اللہ کی آمد ہے۔ بہت خوبصورت خطاب حضرت سے ماشاءاللہ ہمارے درمیان آل رسول تشریف لائے، میں ان کی تقریب میں لاتا ہوں اور ان کے آبا اجداد کی برکتیں ہم لوگوں کو نصیب ہو جائیں۔ آمین آمین۔ میں جس ذات کی بات کر رہا ہوں انہوں نے آل رسول کی بڑی تقریب کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ابھی آئے گا موقع ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ میں امام اعظم کی شان اس لیے بتا رہا ہوں دوستو کہ آپ کی ماں کو کوئی کہہ دے تو آپ برہم ہو جاتے ہیں، میری ماں کو یہ کہا۔ آپ کے باپ کو کوئی کہہ دے تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں، میرے باپ کو یہ کہا۔ آج ایک فرقہ جو اہل حدیث ہے وہ امام اعظم کو گالی دینا ثواب سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غریب نواز، عشق محبت بستی بستی کریا کریا۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان کانپور کی عظیم شخصیت مفتی کانپور، قاضی شہر کانپور، خلیفہ حضور سرکار نجیب میاں شاہ صاحب قبلہ مہرارہ شریف، حضرت علامہ شاہ مفتی حنیف برکاتی صاحب قبلہ کانپور کی آمد ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ کھڑے ہو جائیں، حضور گلزار ملت کی آمد ہو رہی ماشاءاللہ۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بلند آواز سے عشق محبت، عشق محبت، بصری بصری کریا کریا، اولاد غوث اعظم، شہزاد اولاد غوث اعظم، اسماعیلی دولہ، حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، بارگاہ سرکار گلزار ملت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بڑے ہی ادب کے ساتھ ہٹ جائیے آپ لوگ، علماء حضرات بیٹھ جائیں میرے رسول پر، آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، پریشان نہ کریں، الحمدللہ ادب کے ساتھ زیارت کریں، بیٹھ کر زیارت کریں، آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے زیارت کریں، بس انشاءاللہ آپ کی محبتیں ہیں۔ سبحان اللہ، بیٹھے ہمارے درمیان الحمدللہ اسماعیل دولہ، مخدوم المشائخ، جانشین حضور سرکار مشولی، وارث جبہ مولا کائنات حضور سید سرکار گلزار اسماعیل واسطی قادری سرکار گلزار ملت کی آمد ہے ماشاءاللہ۔ بڑی نصیبے کی بات ہے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، علماء کرام بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ جی بلا تاخیر انشاءاللہ بشار محمد بھائی آپ کے روبرو ہوں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سنیے حضرت کا خطاب ماشاءاللہ، حضور کی چہرے کی زیارت کریں۔ اب بہت بہترین اسلامی خطاب حضرت علامہ مفتی شیخ محمد صاحب قبلہ برکاتی مصباحی شیخ الحدیث دارالعلوم وارثیہ گولتے نگر کا ہو رہا ماشاءاللہ۔ محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ اپنے اپنے کیمرے اپنے جیب میں رکھ لیں، کوئی حضرات ویڈیو بنانے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں، ویڈیو نہ بنائیں، کیمرے اپنی جیب میں رکھیں، چالو ویڈیو کوئی چالو نہیں کرے گا۔ ہاں جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں مکی بھائی اور آپ کے جتنے بھی رضاکار لوگ ہیں ان کو سختی کے ساتھ منع کریں کہ حضور کی ویڈیو کوئی نہ بنائے، آپ اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر ماتھے کی نگاہوں سے حضور کی زیارت کریں ماشاءاللہ۔ واہ حضور، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے
آج کی اس مجلس نور کے روح ہوا سرپرست اعلیٰ ہم سب کے مخدوم المشائخ آل رسول آل نبی آل علی حضور سیدی سرکار گلزار ملت مد ظلہ العلی والنورانی کی تکریم کی بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کم سے کم سنجیدہ ہو کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. مجھے لگ رہا تھا کہ جلسہ مکمل اسی وقت ہوگا جب حضرت تشریف لائیں گے. بہت سارے اجڑے ماحول کو میں نے دیکھا ہے کہ حضرت کے آتے ہی ماحول گلو گلزار ہو جاتا ہے. حضرت کی شخصیت بالکل اسم با مسمہ ہے. ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے حضرت گلزار ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں کچھ جانتے ہیں, کوئی کچھ نہیں جانتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں. یوں یاد رکھو کہ حضرت کے جد اعلیٰ سیدنا میر محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ جب مسولی شریف سے نکلتے تھے تو شہنشاہ باسا امی صفت حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ کہتے نا, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو حضرت جب اپنے گاؤں سے اپنی بستی سے نکلتے حضرت کے جد اعلیٰ تو امی صفت بزرگ, اتنے بڑے بزرگ اپنی بستی میں رہتے ہوئے کیا فرماتے, عالی نسب عالی حسب آوت ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے. آج ان کی نشانی بن کر, ان کی یاد بن کر, ان کا مظہر بن کر, ان کے تبرکات کا ذریعہ بن کر اور ان کے فیضان کا سرچشمہ بن کر سرکار گلزار ملت پوری دنیا میں اپنے جد اعلیٰ کا فیضان بانٹ رہے ہیں. یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اس سے زیادہ لوگ چوراہوں پہ ملاقات کے لیے پہنچا کرتے ہیں. حضرت کے جب دورے ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگ چائے والے ہوٹل پہ جمع ہو جاتے ہیں. آپ باہر کی دنیا میں جب تشریف لے جاتے ہیں یہ تو گھر کا مسئلہ, حضرت گھر والوں کو نواز ہی دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, کچھ باتیں عرض کر دوں پھر آپ کے خطیب خصوصی ماشاءاللہ فیضان مارحلہ سے بالکل نہائے ہوئے خلیفہ رفیق ملت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف برکاتی مفتی شہر کانپور صدر المدرسین احسن المدارس قدیم بالکل بے صبری کے ساتھ انتظار فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چند باتیں عرض کروں, درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی وضاحت کرنا یہ بٹوارے کی بات کرنا نہیں ہے, یہ انصاف کی بات کرتا ہے. یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم فرما دیا نا, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو انہی 73 میں تو یہ ہے جو بلا وجہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور کبھی اپنے کو یہ غیر مقلد کہتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت میں غیر مقلد بھی نہیں ہے, بس فرق اتنا ہے کہ جن کی تقلید کرنا چاہیے ان کی نہیں کرتے ہیں اور جن کی نہیں کرنا چاہیے ان کی کرتے ہیں. تو غیر مقلد بھی یہ نہیں ہے اور اہل حدیث تو میں نے بتا دیا یہ ہو ہی نہیں سکتے.
जैसे अहले तशीफ सहाबा पर तबर्रा करते हैं, ऐसे ही ये जो गैर मुक़ल्लिद है ये इमाम आज़म अबू हनीफा पर तबर्रा करते हैं। तो हनफियों, क्या आपकी ईमानी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इमाम पर आने वाले हमलों का आप जवाब दें? जी जी हक है, बेशक बेशक। हमारी ईमानी जिम्मेदारी है। बाबा सही मैं शान इमाम आज़म पेश करता हूं, क्या मेरे इमाम की शान है? इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद हजरत इमाम अअमश, जो वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जो वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद इमाम अअमश, इमाम अअमश बैठे हुए हैं और आपकी बारगाह में इमाम आज़म अबू हनीफा जो शागिर्द है वो भी बैठे हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। मजलिस लगी है, एक साहब ने आके कुछ सवाल कर दिया। सवाल ऐसा था जो उस्ताद को थोड़ी देर के लिए शुबा पैदा हुआ कि यानी इसका माना क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। कभी कभी तवज्जो नहीं जाती, क्यों कभी बड़े की भी तवज्जो नहीं जा पाती। तो इमाम आज़म अबू हनीफा के जो उस्ताद है इमाम अअमश, मसले के हल की तरफ उनका जवाब नहीं गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जब उस्ताद कभी किसी मसले में उलझता है तो अपने कामयाब शागिर्द से भी कभी कभी मसला माशाअल्लाह कहता है तुम बता दो। जी हुजूर माशाअल्लाह। तो सैयदना इमाम अअमश ने अबू हनीफा की तरफ इशारा किया। वाह वाह वाह। कहा बेटा तुम्हें मालूम है ये जो पूछ रहा है क्या मतलब है? वाह वाह। तो उस्ताद की मौजूदगी में, इमाम अअमश की मौजूदगी में इमाम आज़म खड़े हो गए और कहते हैं पूछने वाले, तेरे मसले का ये जवाब है, फला मसले का ये जवाब है, फला मसले का ये जवाब है, तूने वो जो मसला पूछा उसका ये जवाब है। इमाम अअमश की आंखें खुली की खुली रह गई, टिकटिकी बांध करके इमाम आज़म का चेहरा देखने लगे। इरशाद फरमाते हैं, नौमान ये तुमने कहां से सीख लिया? हमने तो इन मसाइल को साफ साफ तुमको बताया नहीं, ये तुमने कहां से निकाल लिया? इमाम आज़म का जहन जरा देखो। अर्ज करते हैं हुजूर, आपने फला दिन जो हदीस फरमाई थी मुझसे, उस हदीस से ये मसला निकलता है, फला हदीस से ये मसला निकलता है, फला हदीस से ये मसला निकलता है। उस्ताद गिरानी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि फौरन कहते हैं, ऐ गिरोहे फुकहा, ऐ गिरोहे फुकहा, तुम डॉक्टर की हैसियत रखते हो और हम मुहद्दिसीन इत्र फरोश है, हम सिर्फ दवा बेचने वाले लोग हैं। लेकिन ऐ नौमान इब्ने साबित अबू हनीफा, तू एक ऐसी हस्ती है कि तू तबीब भी है, तू डॉक्टर भी है और तू दवा बेचने वाला भी है, तू दवा लिखने वाला भी है, तेरे अंदर दोनों सलाहियत मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। वाह वाह इसको माशाअल्लाह। आप कैसे पहचानोगे? वाह वाह वाह। मछली मुहाल में भी ये घुस आए। बेशक। ये देन कहां की है? सऊदी की। लोग सऊदी जाकर मक्का मदीना की जियारत करके नहीं, अब कुछ और भी सीख करके लोग आ रहे हैं। जी हजरत बेशक। 4 किताबें उर्दू की पढ़ करके उनको ऐसा गुमान हो जाता है कि जैसे हम बहुत बड़े मुहद्दिस हो गए। जी जी। वो इमाम आज़म से कंधे के कंधा मिलाना शुरू कर देते हैं। जरूरत है इन बातों को समझना, वरना बाप मिलादी होगा और बेटा जानते हो उसी पर शिर्क का फतवा लगा रहा होगा। ऐ मछली महाल के लोगों, कहां सीखोगे अगर इन जलसों से नहीं सीखोगे? ये चादर पोशी हो रही है, होने दो। जी जी जी। ये वक्त बड़ा कीमती
کی ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں. سنو سنو ماشاءاللہ واہ واہ. آپ کی مسجد میں آتے ہیں جب بار بار اٹھاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے, تو سمجھو گے نہیں تو کیسے جانو گے. ہائے 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 واہ. یہ لوگ جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کی ایک نشانی اور ہے. جب یہ تلاوت مکمل کر کے رکوع میں جانے لگتے ہیں تو ایک بار پھر ایسے کرتے ہیں, اور رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو ایک بار پھر ایسے کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رفع یدین. تو ان کی ایک پہچان یہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور یہ جو جھوٹے اہل حدیث ہیں یہ 3 مرتبہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ جب اٹھاتے ہو تو پوری نماز میں اٹھاؤ. بھئی ایک سجدے سے اٹھ کر جب دوسرا سجدہ کرو تو بھی اٹھاؤ, لیکن یہ وہاں نہیں اٹھاتے ہیں. اب آؤ میں یہ بتاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو یہ مسئلہ نکالا کہ صرف ایک ہی بار اٹھایا جائے گا, تو امام اعظم کے پاس مضبوطی ہے یا دوسری جگہ زیادہ مضبوطی ہے؟ ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام امام اوزاعی ہے, یاد رکھنا امام اوزاعی. ان کی ملاقات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ سے انہوں نے مناظرہ شروع کر دیا. کہا ابو حنیفہ آپ رکوع میں جانے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے, اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ تو امام اعظم نے پہلے کہا چونکہ میرے آقا سے صحیح سند کے ساتھ, مضبوط سند کے ساتھ ثابت ہوئی. تو امام اوزاعی نے کہا ارے کیسے نہیں ثابت ہے, میں حدیث سناتا ہوں. تو ابو حنیفہ نے کہا سنائیے. تو امام اوزاعی نے حدیث پڑھی, حدثنی الزہری عن سالم عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ انہو کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة وعند الرکوع وعند الرفع من. کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا امام زہری نے, وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا حضرت سالم نے, وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا ان کے والد نے. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تب ہاتھ اٹھاتے, اور رکوع میں جانے لگتے تب ہاتھ اٹھاتے, اور رکوع سے جانے کے بعد اٹھنے کے بعد جب سجدے میں جانے لگتے تو ہاتھ اٹھاتے. تو کہا حدیث تو موجود ہے. تو امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے حدیث تو موجود ہے مگر اس سے مضبوط حدیث میرے پاس. امام اعظم نے کہا اس سے مضبوط حدیث میرے پاس ہے. تو کہا آپ سنائیے. تو کہتے ہیں سنو, حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمہ وعن الاسود وعن ابراہیم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيء من ذلك. امام اعظم کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا میرے استاد حضرت حماد نے, انہوں نے حضرت علقمہ سے سنا, انہوں نے اسود سے سنا, انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز میں صرف ایک بار ہاتھ اٹھاتے تھے, وہ بھی تکبیر تحریمہ کے وقت. اس کے بعد نماز مکمل کر لیتے, ایک بار بھی حدیث نہیں اٹھاتے. تو امام اوزاعی نے کہا تمہارے پاس بھی حدیث ہے, میرے پاس بھی حدیث ہے. میرے پاس تو ہے کہ رکوع میں جانے کے لیے اٹھایا جائے, سجدے میں جانے کے لیے اٹھایا جائے, اور آپ کے پاس ہے ایک بار اٹھایا جائے. تو فیصلہ کیسے ہو کہ آپ حق پہ ہو کہ ہم حق پہ ہیں؟ تو اب دیکھو امام اعظم کا علم, اب دیکھو ذرا امام اعظم کی درایت, اب دیکھو ذرا حنفیوں کی مضبوطی, اب ذرا دیکھو ہم اہل سنت کی مضبوطی. امام اعظم فرماتے ہیں سنو, حدیث میں بھی فرق ہوتا ہے, جیسا راوی ہوگا ویسی حدیث ہوگی. راویوں کی مضبوطی سے حدیث مضبوط ہوتی ہے. اے اوزاعی تمہاری حدیث
ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن سرکار غریب نواز عشق محبت بستی بستی دریا دریا آمد حضور گلزار ملت اسماعیلی دولہا امام اعظم کے پاس گہرائی تھی نا جو ہمارے مرشد طریقت حضور گلزار ملت تشریف فرما ہے 9 ائمہ کے پاس زانوی ادب تہ کیا امام اعظم نے 9 ائمہ کے پاس اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے تو کہتے ہیں واللہ ما رأیت افقہ من جعفر صادق میں نے جعفر صادق سے بڑا فقیہ اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا یہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ پر الزام لگایا گیا اور آج بھی الزام لگاتے یہ اہل حدیث نہیں اہل حدث جی یہ اہل حدث ہے اہل حدیث میں نے شروع میں بتا دیا ہو ہی نہیں سکتا بے شک یہ ایک الزام ہے امام اعظم پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر سنی بھائی اس کو سمجھ لے گا آسانی سے ماشاءاللہ ایک الزام یہ لگاتے ہیں کہ ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں یعنی جو ان کی عقل کہتی ہے وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں اور قرآن حدیث کو معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں یہ الزام ہے ابو حنیفہ پر یہاں تک کہ یہ شکایت ہو گئی امام باقر سے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو استاذ لگتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے کسی نے شکایت کر دیا کہ نعمان ابن ثابت آپ کے جد اعلیٰ کی حدیثوں کا انکار کر کے اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے ملاقات ہو گئی کس کی امام اعظم کی اور امام باقر کی ملاقات ہوئی امام باقر نے رخ پھیر لیا نعمان تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے جد اعلیٰ کی حدیثوں کا انکار کرتے ہو اور قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہو امام اعظم صحیح کہتے حضور یہ غلط فہمی ہے یہ غیبت خوروں کی غیبت خوری ہے پتا چلا کہ بڑوں کے سامنے کبھی کبھی غیبتیں بھی کی گئی ہیں اور بڑوں کو اپنا دل بہت اونچا رکھنا چاہیے اور بڑوں کو اپنا دل سمندر کی طرح کشادہ رکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چغل خور اپنی چغل خوری سے آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے امام باقر جیسی بارگاہوں میں لوگ غیبت خوروں کی چل گئی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف شکایت کر دیا کہ حضور کی حدیثوں کے مقابلے میں یہ عقل کو آگے کرتے ہیں تو حضرت امام اعظم کی ذرا ذہانت دیکھو ذرا پہلے کہہ دو سبحان اللہ تب بتا ذرا ذہانت دیکھو امام اعظم کی کہتے ہیں حضرت 2 منٹ کا موقع دے میں اپنی صفائی دے دوں کہتے ہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں تو امام اعظم عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیں عورت کمزور ہے کہ مرد تو امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بلا شبہ تخلیقی اعتبار سے بھی عورت کمزور بھی ہے ناقص العقل بھی ہے مرد جو ہے طاقتور ہے یہ بلا شبہ ہے تو اب امام اعظم عرض کرتے حضور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب عورت کمزور ہے جسمانی اعتبار سے کمزور ہے تو وراثت میں اس کو حق زیادہ ملنا چاہیے لیکن چونکہ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے عقل کہتی ہے عورت کو ڈبل دیا جائے قرآن کہتا ہے مرد کو ڈبل دیا جائے نعمان کی جرات نہیں کہ قرآن کے خلاف بولے نعمان نے بھی اپنی فقہ میں یہی لکھا ہے کہ مرد کو ڈبل دیا جائے عورت کو سنگل دیا جائے اے میرے استاذ گرامی یا اے رسول اللہ کی سچی اولاد اگر نعمان اپنی عقل پہ چلتا تو عورت کو ڈبل دلوانا مگر نعمان قرآن کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیچھے کرتا ہے اور قرآن کو آگے کرتا ہے اس لیے میں نے مسئلہ لکھا ہے عورت کو سنگل اور مرد کو ڈبل دیا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ 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 ماشاءاللہ واہ واہ
फिर कहते हैं हुजूर ये बताएं, अल्लाह 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 ईमान के बाद रोजा अफजल है कि नमाज? आए हाय ईमान के बाद रोजा। अच्छा, आप लोग तो जानते होंगे ना कौन नमाज अफजल है, कौन इबादत अफजल है? ईमान के बाद सबसे बड़ी इबादत कौन है? रोजा। सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ा फरीजा नमाज। नमाज सबसे बड़ा फरीजा है। अकल ये कहती है कि जब औरत बीमारी में, औरत जब नापाक हो, जब नापाकी के आलम में हो, रोजे के दिनों में, रमजान के महीने में औरत नापाक है, तो क्या हुक्म है? नमाजें माफ हो जाती है कि नहीं? नमाजें माफ हो जाती हैं, लेकिन रोजा नहीं माफ होता। रोजा बाद में रखना है, जी कज़ा। रोजे की कज़ा करना है, जबकि नमाज के बाद नंबर है रोजे का। नमाज अफजल है रोजे के बमुकाबिल। अकल ये कहती है जो ज्यादा अफजल है जी उसकी कज़ा तो और होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कुरान और हदीस से सुराग मिलता है इस बात का कि रोजे की कज़ा हो, नमाज की कज़ा ना हो, तो अबू हनीफा ने अकल के मुताबिक फतवा नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक फतवा दिया है। इन दोनों मिसालों को सुनते हैं तो इमाम बाक़िर, इमाम आज़म की पेशानी को चूम लेते हैं। आज हम सन्नाटे में बैठे हैं, ये जो बार बार हाथ उठाने वाले हैं ये तुम्हारे इमाम पे तबर्रा करते हैं। क्या हम वो दिखाएंगे अल्लाह और रसूल को? हमारे नफ्स के खिलाफ कोई बोल दे तो देखो हम क्या करते हैं, हमारे घर वालों के खिलाफ कोई बोल दे तो हम क्या नहीं करते हैं। ये फितना इतनी तेजी के साथ सऊदी अरब से उठ करके आज मुल्क के तूलो अर्ज में फैल रहा है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में इतनी तेजी के साथ गैर मुकल्लिदियत बढ़ रही है, अहले हदीस फैल रहे हैं, हमारे सुन्नी है कि कान में जू तक नहीं रेंगती। मैं एक मिसाल देके इमाम आजम की कुर्बानियां देके बता बैठ जाना चाहता हूं। हमारे उलमा ने एक मिसाल दी है कि इमाम आजम की कुर्बानी समझना हो तो ये मिसाल समझो जी। कितनी अच्छी मिसाल बयान फरमाई। जैसे एक किसान होता है, जमीन को जोतता है, जमीन को जोतने के बाद उसमें बीज डालता है, फिर उसके बाद पानी लगाता है। जब पौधे उगते हैं और तैयार होते हैं तो पौधे काटे जाते हैं, फिर उसमें से दाने निकाले जाते हैं, फिर उसको पीसा जाता है, फिर उसको गूंधा जाता है, फिर उसकी रोटी बनाई जाती है, तब जाके मक्की भाई के दस्तरखान पे खाया जाता है। इतने मरहले से गुजरता है ना गेहूं। ये जो हम लोगों ने आज बैठ के माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में उड़ाया है, तो ये कई मरहलों से गुजरा है। किसी ने बोया भी होगा, किसी ने पानी भी लगाया होगा, किसी ने उसे काटा भी होगा, किसी ने भूसी उतारी होगी, किसी ने चक्की में पीसा भी होगा, किसी ने आटे को गूंधा भी होगा और किसी ने पकाया होगा, तब जाके दस्तरखान पे इन उलमा ने उसे खाया होगा। इसी तरीके से ये नमाज रोजा के जो मसाइल है ना, ये जो आज अच्छी तरह आप नमाजें पढ़ लेते हो, जो रोजा रख लेते हो, जो हज कर लेते हो, जो ज़कात के मसले जानते हो, ये कुरान और हदीस में साफ साफ तुमने नहीं पढ़ा है। इसको भी किसी ने निकाल के तैयार किया है। ये किसने निकाला है तो सुनो, मैं नाम बताता हूं। हमारे उलमा फरमाते हैं इन मसलों का जिसने बीज बोया है, इन मसलों की जिसने बीज बोई है, उसी को कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जिसने इसमें पानी लगाया है उसी को कहते हैं हजरत अलकमा। जिसने इसकी भूसी उतारी है उसी को कहते हैं हजरत हम्माद। हाय हाय हाय। और जिसने इसको चक्की में बारीक बारीक पीसा है उसी को कहते हैं अबू हनीफा। और जिसने इसमें पानी डालकर आटे को गूंधा है, जिसने आटे को गूंधा है उसी को इमाम अबू यूसुफ कहते हैं। और जिसने रोटी पकाई है उसको इमाम मोहम्मद कहते हैं। और जो बैठ के खूब खा रहे हैं
اسی کو سنی مسلمان کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔